ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ برادران عزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، دین میں مکمل طرح سے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کافہ کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ورنہ یہاں لفظ کاملتن بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ مکمل اور کافہ میں جو علماء نے فرق بیان کیا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ کافہ میں زبانی طور پر بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مکمل اسلام کو قبول کرو، اور اپنے فکر کے اعتبار سے بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی صرف تمہاری زبان پر اسلام نہ ہو، بلکہ تمہاری فکر بھی اسلامی ہونی چاہیے۔ کیونکہ ابھی ہمارے ہاں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اسلام وہ ہے کہ جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کر قبول کرتے ہیں، پھر جب دین اسلام کے احکامات کی بات آتی ہے، عقائد کی بات آتی ہے، تو وہاں پھر ہم اپنے علاقے اور قومی اور ثقافتی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو ایک رسم ہے بر صغیر کے اندر، اس میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی بیچارہ مر جائے اتوار کے دن، تو اس کا سویم منگل کے دن نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مثلاً کسی اسلامی مہینے کے آخری دنوں میں مر جائے اور بالکل 27 28 تاریخ کو 26 تاریخ کو اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کا تہلم جو ہے وہ 40 دن سے پہلے کریں گے۔ 40 دن سے پہلے کریں گے تو چلو ٹھیک ہے، 1-2 دن کا فرق رکھتے ہیں وہ اس احترام میں کہ امام کا تہلم جو ہے وہ پورے 40 دن کا ہوتا ہے، عام بندوں کا 40 دن سے کم ہونا چاہیے۔ یہ بھی غیر رسمی اسلامی رسم ہے۔ چونکہ 40واں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ 40 دن میں کوئی عمل مکمل ہوتا ہے۔ 40 کو ایک عدد بنایا گیا، جیسے میں نے کسی موقع پر عرض بھی کیا تھا کہ جیسے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من اصلح للہ جوانیہ 40 صباحا اصلح اللہ برانیہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے اندر کو 40 دن تک پاک رکھے، یعنی جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، زبان سے کوئی گناہ نہ کرے، حرام کا لقمہ نہ کھائے، اور واجبات کو ادا کرے، حرام نہ کرے، تو یہ اس کے اندر کا جو من ہے اس کو پاک رکھے، کسی سے نفرت نہ کرے، کسی سے عداوت نہ کرے، کسی کے خلاف خواہ کارروائی نہ کرے۔ مولا فرماتے اصلح اللہ برانیہ، 40 دن اگر کسی آدمی نے یہ عمل انجام دیا اور اپنی زبان پر اور اپنے غذا پر، نفس پر کنٹرول کیا اور پاک رکھا اپنے اندر کو، اس کے ظاہر کو خداوند کریم خود بخود صالح کر دے گا، پاک کر دے گا اور بہترین بنا دے گا۔
اس طریقے سے اس عدد کے متعلق بہت ساری روایات ہیں. میں اگر بات کروں گا تو پھر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوئم جو ہے مرنے والے کا، وہ مرنے والے کے بس میں تو ہے نہیں. موت تو اسی دن آنی ہے جس دن ملک الموت اسے لینے کے لیے آئے گا. اب اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 دن تک مرنے والے کے گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے، چولہا نہیں جلنا چاہیے. ان کے عزیز و اقارب، اہل محلہ اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ اس کے گھر کھانا پانی اس کا انتظام کریں تاکہ 3 دن تک فرش ازا رہے. اب فرش ازا کو تیسرے دن اٹھا دینا ہے، جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں تڈو، زندگی ہے جو تھی دعا. تو تیسرے دن جب وہ اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت علماء کرام نے اور صالحین نے بجائے اس کے کہ ہم وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں، قرآن خوانی کریں، ذکر محمد و آل محمد کریں، مجلس کریں تاکہ مرنے والے کو بھی ثواب ہو اور 3 دن تک ذکر خیر ہوتا رہے. تو اب وہ پیر کے دن مر جائے، اتوار کے دن مر جائے، منگل کے دن مر جائے، تو بہت ساری قوموں میں مثلا بدھ کے دن سویم نہیں ہوتا، وہ پھر اتوار کے دن مر جائے تو پنجم ہوتا ہے 5 دن. تو یہ وہ رسمیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام پیچھے رہ جاتا ہے اور قومی، علاقائی، ثقافتی اور رسومات جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں. اسی میں سے ایک رسم یہ کہ انسان اپنے عقائد اور ایمان کے سلسلے میں اپنی رائے کو اہم نہ سمجھے، بلکہ اہم ہے ہی نہیں. اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ اسلام کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے. تو عقائد کے سلسلے میں بھی ہر آدمی اپنے اپنے عقائد بناتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں کس کے؟ اللہ کے، رسول کے، اہل بیت کے، کہ اب جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گا، جس چیز سے وہ روکیں گے میں باز آ جاؤں گا. اور اسی کا نام اسلام ہے کہ جو خدا نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا اور جس چیز سے روکا ہے اس سے باز آ جانا. اس لیے اب ہمارے یہاں جو عقائد کے سلسلے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور خاص طور پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں نے اپنے عقائد بنائے ہیں. اچھا یہ نئے نہیں ہیں، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے سے ہی لوگوں کے اندر چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ کہ بہت سے لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے، بہت سے لوگ عیسائی سے مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ یہودیوں سے مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ مجوسی مذہب سے اسلام میں آئے، بہت سارے لوگ زرتشتی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آئے. تو وہ کچھ اپنے یہاں کی رسومات بھی ساتھ میں لے کے آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اس مطابق جو ہے وہ عقیدے بنائے جائیں. لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس سے روکا ہے. مثال کے طور پر علی علیہ السلام نے فرمایا قال علی علیہ السلام یہلک فی اثنان، میرے بارے میں، میری ذات کے بارے میں 2 آدمی ہلاک ہوں گے. کون ہوں گے؟ 2 آدمی ہلاک ہوں گے. کون سے 2 آدمی ہلاک ہوں گے؟ ولا ذنب لی، اور اس کا الزام میرے اوپر نہ آئے. ذنب کے معنی صرف گناہ کے نہیں ہے بلکہ تہمت اور الزام کے بھی ہیں. علی علیہ السلام فرماتے کہ اس کا الزام میرے اوپر نہ لگایا جائے، مجھے اس کا الزام نہ دیا جائے. کون سے 2 آدمی ہلاک ہوں گے؟ محب مفرط، ایک وہ میرا محب جو میرے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہوگا، یعنی میرے بارے میں یہ کہے کہ میں اللہ ہوں، رب ہوں، رازق ہوں، خالق ہوں وغیرہ وغیرہ، یا آل محمد مخلوق نہیں ہے. اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں.
وَأَنَا أَبْرَؤُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِمَّن يَغْلُو فِينَا، اور وَمُبْغِضٌ مُفْرَط، اور میرے بارے میں جو عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا مجھ سے، اور دشمنی میں افراط کرے گا. مثلا خدا نخواستہ کوئی آدمی اپنے نجس شجرے کی وجہ سے علی علیہ السلام پر تبرہ کرتا ہے، علی علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے، علی علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، انا ابرؤ الی اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے بری ہوں، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے براءت کرتا ہوں. ممن یغلو فینا ویرفعنا فوق حدنا، اور وہ ہمیں ہماری حد سے بڑھا دیتا ہے. اچھا، ہمارے عام طور کے اوپر لوگ کہتے ہیں جب ہمیں ان کی حد کا ہی معلوم نہیں، علم نہیں ہے، تو ہم انہیں حد سے کیا بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی آپ کو اور مجھے تو حد معلوم نہیں ہے کہ علی علیہ السلام کی حد اعلیٰ کیا ہے، لیکن خود علی علیہ السلام کو تو پتہ ہے کہ میری حد اعلیٰ کیا ہے. تو جہاں وہ کہہ دے وہاں تک مانو، جہاں سے وہ روک دے وہاں سے باز آ جاؤ. کبراءت عیسی ابن مریم سلام اللہ علیہ من النصارى، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصارہ سے برات کی تھی، میں بھی ایسے لوگوں سے برات کرتا ہوں کہ جو مجھے حد سے بڑھا دے. اب یہ کہ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں آیت موجود ہے. قال اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن جب محشر میں سارے لوگ اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اپنے رسولوں اور اپنے اپنے ائمہ کے ساتھ آئیں گے، اس وقت پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے سامنے پیش کر کے کہے گا کہ کیا اے عیسیٰ، تم نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ اللہ مانو؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تیری ذات پاک ہے اس بات سے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اقول، میں کہوں ایسی بات جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، ایسی بات میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر ایسی بات میں کہتا تو علام الغیوب ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے. یعلم ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے تو وہ بھی جانتا ہے. تو اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے بھی اس کا علم ہوتا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے کہ کیا میرے نفس کے اندر ہے، میرے اندر کیا چیز ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ تیرے اندر کیا ہے. تو میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں تیری. انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ تو بہت زیادہ غیب کا جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے بس وہی کہا ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا ان سے. ان اعبدوا اللہ، میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم، وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا اس وقت تک جب تک کہ میں ان کے درمیان میں موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اور میں ان کے درمیان میں نہیں رہا تو اب تو جانتا ہے، تو رقیب ہے ان کا،
تو جاننے والا ہے کہ انہوں نے میرے بعد میں کیا 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 نہیں کیا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا وہ مشہور فرمان اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہے. لہذا یہ کہہ دینا کہ ربی و ربکم کی بات کہہ کے جناب باری تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ ہمارا رب بھی وہی ہے جو آل محمد کا رب ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے کہ جو انبیاء کا رب ہے. اور اس کو قرآن مجید میں کئی جگہوں کے اوپر استعمال کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. اب اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے خادم نے امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے، یاسر خادم نے قال قلت للرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا ما تقول فی التفویض، کہ آپ تفویض کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تفویض کا معنی کیا ہے کہ ایک عقیدہ صوفیوں کا پایا جاتا ہے کہ اللہ نے کائنات کے اندر محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا اور اس کے بعد پوری کائنات کو محمد و آل محمد علیہ السلام نے خلق کیا اور اللہ نے اپنے سارے اختیارات محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے کر دیے. اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے مانگنے کے لیے، جو کچھ مانگنا ہے محمد و آل محمد سے مانگو، اللہ کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بڑی بڑی گندی مثالیں پیش کی گئی ہیں جس کی وجہ سے شیعوں کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ جو ہمیں کافر کہا جاتا ہے وہ کافر بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جس کو ہم خود بھی قبول نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ مشرک ہیں. کیسے ہیں اس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور فقال ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر دینہ، اللہ نے اپنے رسول کے ذمے تفویض کیے ہیں امر. وہ اب رسول اسلام کے اختیار میں ہے کہ وہ رسول اسلام کو پہنچائے. اللہ نے وہ حکم رسول تک پہنچا دیے ہیں. فقال ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب جو کچھ لینا ہے میری طرف نہیں دیکھنا، میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لینا، جس سے روک دے وہ باز آ جانا. اب یہ رسول اسلام بعثت اسلام سے لے کر اور اپنی دنیا سے شہادت تک، دنیا سے پردہ کرنے تک رسول جو کچھ بھی تمہیں دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ قید نہیں رکھی کہ جب رسول جوان ہو تو لے لینا، جب رسول بوڑھا ہو جائے تو مت لینا، اس لیے کہ بوڑھا ہونے کے بعد آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، بھول جاتا ہے یا وغیرہ وغیرہ. تو میرے رسول جب بھی تمہیں دے، مسجد میں دے تو لے لینا، گھر میں دے تو لے لینا، میدان میں دے تو لے لینا، گھر میں دے تو لے لینا، امن میں دے تو لے لینا، اگر حالت جنگ میں کوئی چیز تمہیں دیتا ہے تو بھی لے لینا. اور یہاں تک کہ اگر غدیر کے منبر پہ آگے کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا المولا، میں علی تمہارے حوالے کرتا ہوں، تو بھی لے لینا. تمہیں اعتراض، تمہیں اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ تم اپنے لیے کسی قسم کا اختیار رکھتے ہو. اسی لیے خداوند کریم نے ایک اور جگہ پر بھی اس کی وضاحت قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار في امرهم من امرهم، کہ دنیا میں کسی بھی مومن کو
اب یہ مومن صحابی ہے، صحابیہ ہے، ازواج رسول ہو، اولاد رسول ہو، کوئی بھی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، اور قیامت تک کے مومن، جس پر لفظ مومن کا اطلاق ہوتا ہے اس کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے پر اپنی رائے کا اظہار نہ کرنا۔ تمہارے پاس تمہارے امر میں اختیار نہیں ہے کہ تم کہو کہ جی میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں تو یہ کام ایسے کروں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ عمومی حالات میں بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرا دل بہت گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جس کو آج کل آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں ڈپریشن، الجھن رہتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ یہ دعا پڑھا کرو کثرت کے ساتھ۔ کون سی دعا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کو دعائے غریق بھی کہا جاتا ہے، اور غیبت امام علیہ السلام میں اس دعا کے کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس نے وہ دعا یاد کر لی، چلا گیا۔ اگلے دن آیا، اس کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا مولا میں یہ دعا ایسے پڑھنا چاہتا ہوں، کیا پڑھ سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں ایسے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے منقلب کرنے والے اور آنکھوں کو، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو جو ہے وہ دین کے اوپر مضبوط کر دے، مستحکم کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، ہم آل محمد جانتے ہیں کہ وہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن ہم نے تمہیں جتنی دعا سکھائی ہے اتنی پڑھو، اس سے آگے پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جب امام مستحب دعاؤں میں بھی اپنی تعلیم کردہ دعا کے اندر کسی قسم کے اضافے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر خدا کے قانون میں کسی قسم کی اضافے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ لہذا ذہن میں یہ نہ رکھے کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت دفعہ آپ نے سنی بھی ہے، کہ جب آئے درود نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیفا نصلی علیک، کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے برادران اسلامی کی تفاسیر ہیں، جس میں تفسیر در منصور میں یہ روایت موجود ہے، اور غالباً جو ہے وہ ایک کتاب حدیث کی بھی ہے، اس کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ، مشکات شریف میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم پڑھیں اللہم صلی علی محمد، اتنا درود پڑھیں کافی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، میرے اوپر دم کٹی ہوئی صلوات نہ پڑھو۔ بترا کے معنی ابتر، ابتر کے معنی یہ کہ جس کی نسل ختم ہو جائے۔ اللہ نے جس کی نسل کو قیامت تک چلانے کا وعدہ کیا ہے، تو اب جو شخص اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے، یہ صلوات گناہ میں شامل ہے، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے کے طعنہ دینے کے برابر ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، درود پورا پڑھنا پڑے گا۔ تو دین کے اندر اتنی پابندی اور اتنی سختی ہے کہ جیسے کہا گیا ہے بس ویسے کرنا ہے۔ آپ اپنے ذہن کو نہ دوڑائیں کہ یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی کر لوں، ایسے کر لوں، ایسے نہ کروں، ویسے نہ کروں، ایسے اور ویسے کرنے کا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ ثم قال ان اللہ عز وجل یقول اللہ خالق کل شیء۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب تم نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اور
اس اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، وہی پھر تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارا کوئی ایسا شریک ہے، من یفعل من ذالکم، جو ایسا کر سکتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے، بلند ہے، جس کی تم اس کی طرف نسبت دیتے ہو، جس کی تم شرک کرتے ہو۔ اسی کو ایک اور آیت کے اندر بھی خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری آیات اس سلسلے کی، کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت، رب عزت تمہارا جو رب ہے وہ پاک ہے اس بات سے، اما یصفون، جس کی تم اس کے بارے میں جو صفات بیان کرتے ہو، اس سے خدا بلند ہے، اس سے خدا پاک ہے۔ اسی پر جو ہے وہ بعض غالیوں نے اس آیت کو لے کر یہ کہا کہ تم جو اللہ بیان کر رہے ہو، جو اللہ کی صفت تم بیان کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کون ہے، لہذا یہ صفات پروردگار عالم جو بیان کرتے ہیں علماء کرام، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت کیے سلمان کے فضائل ہیں، اور علی اس سے بھی آگے اور اللہ اس سے بھی آگے، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے جملے بیان کر کے اور داد لیتے ہیں۔ اس سلسلے کا جو ہمارے ہاں غالیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ چلا آ رہا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اس بات سے جو تم اس کا کسی کو شریک قرار، اس کا نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنے افعال میں بھی جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، اور وہ ہر قسم کے تمہارے شرک سے پاک ہے، جو کچھ تم اس کے بارے میں سمجھتے ہو۔ اب اس کے بعد امام علیہ السلام جو ایک فیصلہ سناتے ہیں جو خطرناک ترین فیصلہ ہے، کہ اگر آدمی اس سے ہٹ جائے تو کہاں جا کے رکے گا، اس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا، یہ کتاب عیون اخبار رضا ہے، اور یہ ہماری معتبر کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام وہ چھوڑتے ہوئے، ان ابی حاشم الجعفری قال سألت ابا الحسن الرضا علیہ السلام عن الغلاة والمفوضہ، میں نے غالیوں اور مفوضہ کے بارے میں پوچھا۔ اب ظاہر ہے اگر کسی انسان کو فرمان معصوم سن کر بھی اسے جو رد کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، کہ جی وہ فلاں صاحب نے تو ایسے کہا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں کہتا رہے، آپ کے امام نے کیا کہا ہے، اور امام کے فرمان کو ٹھکرانے والا کم سے کم شیعہ نہیں ہو سکتا، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عن الغلاة والمفوضہ، جو مفوضہ اور غلاة غالیوں کے بارے میں اور مفوضہ کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا فقال الغلاة کفار، غالی غلو کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں، والمفوضہ مشرکون، اور مفوضہ جو ہیں یہ مشرک ہیں۔ من جالسہم، جس نے بھی انہیں اپنے قریب بٹھایا، او خالتہم، یا ان کے ساتھ دوستی اور خلط ملط کیا، او آکلہم، یا انہیں لقمہ بھی کھلایا، او شاربہم، یا انہیں پانی بھی پلایا، او واصلہم، یا ان سے صلہ رحمی کی اور ان سے تعلقات رکھے، او زوجہم، یا ان کے ساتھ شادی کی، مثلا یا بیٹی دینا یا بیٹی لینا یا لڑکی لینا یا لڑکی لینا، رشتہ داری کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ، او زوجہم او تزوج منہم، یا ان کی کسی بیٹی کو لیا،
یا اپنی بیٹی ان کو دی یا اپنی خاتون ان کو دی، او آمنہم اور ان کی کسی بات پر ایمان رکھا، اس کی کسی بات کو قبول کیا، او تمنہم یا علی امانتن یا ان کو امین بنایا امانت کا، ان کے پاس امانت رکھی یا ان کی امانت اپنے پاس رکھی، او صدق حدیثہم یا ان کی کسی بھی بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تصدیق کی حدیثہم، او اعانہم بشطر کلمت ایک لفظ کے ذریعے سے بھی اگر ان کی اعانت کی اور ان کی مدد کی، خرج من ولایت اللہ عز وجل تو ایسا شخص اللہ کی ولایت سے خارج ہے، وولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت سے بھی خارج ہے، وولایتنا اہل البیت اور ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے بھی وہ خارج ہے۔ یہ معصومین علیہ السلام نے اتنا کھل کے بیان کر دیا ہے کہ اب کوئی جاہل، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی سید جو بھی اس کے خلاف بیان دیتا ہے وہ امام کا مخالف ہے، اہل بیت کا مخالف ہے، اور جو اہل بیت کا مخالف ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے آج کل، اس قسم کی گفتگو میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو شیعوں کے عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ شیعوں کو دنیا میں ذلیل رسوا کرنا چاہتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق بھی شیعت سے نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے دنیا میں جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے دی ہیں، تاکہ لوگوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں۔ اور آل محمد علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے جو آخری رات کو شب عاشور اجازت مانگی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، وہ اس لیے نہیں مانگی تھی کہ امام علیہ السلام ایک رات اپنی جان بچانا چاہتے تھے، نہیں، بلکہ امام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں ذکر خدا سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور یہ روایات میں موجود ہے کہ ساری رات اس جگہ سے آوازیں آتی رہیں ذکر الہی کی اس طریقے سے جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے مکھیوں کے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے، یہی آواز آتی رہی، رات بھر اہل بیت عبادت میں مصروف رہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی